ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ومنيرنا ومتيننا وسراجنا وجميلنا وجمالنا ونظامنا وفريدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت رواه البخاري ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة على آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا خاتم مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں
کے آگے وہ حمزہ کی جان، سبحان اللہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان، ان کے آگے وہ حمزہ، ان کے آگے وہ حمزہ، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خاتم کی جرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، 90,000 آپ کے تلامذہ ہیں، 7,500 مرتبہ آپ کو رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں پہ سکندریہ میں آپ کا مزار شریف ہے، آپ کے وصال کے بعد کئی مہینے آپ کی قبر انور سے کستوری کی خوشبوئیں آتی رہیں، 16 سال کی انتھک اور صبح و شام کی محنت سے آپ نے صحیح بخاری شریف لکھی، اور ہر حدیث سے پہلے آپ نے غسل کیا، 2 نفل پڑھے، اور رسول اللہ نے اس کی تصدیق فرمائی، پھر آپ نے اس حدیث کو بخاری شریف میں لکھا ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الادب میں حدیث نمبر 6167 اور 6171 2 مقام پر یہ حدیث پاک لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر حضور تشریف لے کر جا رہے تھے، تو ایک بادیہ نشین دیہاتی وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، تو سرکار سے عرض کرنے لگا، حضور اجازت ہو تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ سوال پوچھا، متی الساعہ، حضور قیامت کے دو آئے گی۔ 14ویں اور 15ویں صدی کا مولوی کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اسی بخاری میں موجود ہے۔ حضور احد شریف پر تشریف لائے تو احد شریف جو ہے وہ جھومنے لگا، ایسے احد پہاڑ جھومنے لگا، تقریباً 11 کلومیٹر پر یہ پہاڑ ہے، تو پہاڑ ایسے حرکت کر لگا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ایڑی سے اس کے اوپر ضرب لگائی اور فرمایا اثبت، فرمایا کھلو جا۔
حضور پہاڑ سے باتیں کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں سے باتیں کی اور حضور نے ان سے باتیں کی ہیں جن میں جان ہی نہیں ہوتی، پہلے جان ڈالی ہے، فرمایا کھلو جا، رک جا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، وصدیق، اور ایک صدیق کھڑا ہے، وشہیدانی، اور 2 شہید کھڑے، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 اور پہاڑ رک گیا۔ صدیق تو صدیق اکبر ہے، اور شہید فاروق اعظم اور مولا علی، یا فاروق اعظم اور عثمان غنی، انہوں نے شہید جا کر ہونا ہے حضور کے وصال کے بعد، اور حضور کہہ رہے ہیں شہید کھڑے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو مولوی حضرات نہیں ہیں وہ بات سمجھ رہے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، طبیعت کا، آپ بے فکر رہیں۔ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ تو اچھا، جس نبی کو یہ پتہ ہے کہ پہاڑ کے اوپر صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، اس کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ؟